الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. البحث الثالث في أحوال المؤلف. مؤلف صاحب کتاب کیونکہ ہمارے علوم دینیہ اور خاص کر کے حدیث اس میں نسبت اور سند کا بہت بڑا دخل ہے. تو ضروری ہوا کہ ہم اپنے محسن مؤلف کے بارے میں بھی کچھ سن لیں. مؤلف کا لقب ولی الدین کنیت ابو عبداللہ. نام محمد ابن عبید اللہ. بعض نے عبداللہ لکھا ہے لیکن مصنف نے اپنے رسالے میں جو اسماء رجال کی ترتیب پر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کا نام عبید اللہ، محمد ابن عبید اللہ. الخطیب التبریزی. تبریزی نسبت الی الوطن ہے اور اس شہر میں یہ خطیب تھا، تو الخطیب التبریزی. المتوفی 743 43. باقی تذکرۃ المصنفین یا باقی اس طرح کی کتابوں میں تفصیلی حالات واقعات ملتے ہیں. درس کے حد تک اتنا حوالہ کافی ہے. باقی اس موضوع پہ احوال مصنفین پر لوگوں نے بڑے بڑے کتابیں لکھی، بڑے تفصیلی واقعات. اچھی بات ہے، موقع ملے تو نظر سے گزار.
البحث الرابع فی احوال المؤلف، مؤلف کتاب، کتاب کے بارے میں کچھ ذکر خیر ہو جائے۔ مولانا امام محی السنہ ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی المتوفی 516 نے شرح السنہ کے نام سے حدیث میں کتاب لکھی۔ اسے موقع پہ حضور کی زیارت ہو گئی خواب میں۔ حضور نے داد دیا، دعا دی، احیاک اللہ کما احییت سنتی، اللہ آپ کو ایسا ہی تر و تازہ رکھے، زندہ رکھے جس طرح آپ نے میرے سنت، میرے احادیث کو تازہ کر لیا، آپ نے ان کو زندگی دی۔ اور اسی سے محی السنہ کا لقب ملا آپ کو، محی السنہ۔ ارے محی تو اس کے تشکر میں علامہ محی السنہ نے المصابیح مرتب فرمائی۔ یہ ترتیب بطور شکر نعمت۔ اور المصابیح میں آپ نے 4434 احادیث جمع فرمائی، 4434، اور ان کو تقسیم کیا 2 حصوں پر۔ ایک حصے کو الصحاح کہا اور دوسرے حصے کو الحسان کہا۔ یعنی جو احادیث انہوں نے بخاری اور مسلم سے لی، صحیحین کے روایات، ان کو عنوان دیا الصحاح کا، الصحاح اپنی مصابیح میں۔ اور صحاح روایات کی تعداد 2434، 2400۔ اور باقی اصول خمسہ کے روایات جو روایات اور احادیث، باقی اصول خمسہ کے احادیث اور روایات، اصول خمسہ
ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی. کہ روایات کو الحسان کہا. الحسان اور یہ 2000. ارے یہ آئی بس ہے. جب الحسان 2 ہو گئے تو 4434 میں 2434 صحاح ہو گئے. یہاں سر اٹھائیں اور میری ایک بات سن لے، بڑی زبردست. سر اٹھا لیا. یہ جو المصابیح ہے نا، المصابیح، ان کا ماخذ اصول 7 ہے. یعنی حدیث کی 7 کتابیں، اس کو اصول 7 کہتے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی. انشاءاللہ جب بھی اصول کا ذکر آ جائے، اصول کا کوئی حوالہ دے، تو یہاں المصابیح اور مشکات میں اس اصول 7 سے مراد یہی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ صحیحین کے روایت کو انہوں نے الصحاح سے تعبیر کیا اور باقی اصول 5 کے روایت اور احادیث کو آواز نہیں آئی، الحسان، الصحاح اور الحسان. فصل مسئلے نہیں، فصل اول، فصل ثانی اور فصل ثالث وہ تو جامعہ العلوم کے سابعہ کے درسگاہ کے مشکات میں، المصابیح میں نہیں. لیکن مولانا باوجود بے شمار خوبیوں کے، باوجود بے شمار خوبیوں کے، کمالات کے، المصابیح میں کلام بھی تھا، ایک نقصان بھی تھا جس کی وجہ سے لوگ المصابیح پر انگلی اٹھاتے تھے. اور وہ یہ کہ شروع میں سند نہیں، آخر میں حوالہ نہیں. آہا سبحان اللہ. ارے شروع میں جس طرح متاخرین محدثین کے 5ویں طبقے کا یہ کام ہے کہ بحذف اسانید احادیث کو ذکر کرنا. تو علامہ محی السنہ نے المصابیح میں 4434 احادیث بڑے شان سے، بڑے طریقے سے انہوں نے جمع تو کیے، لیکن بغیر ذکر سند اور بغیر حوالے کی. جبکہ حدیث کی صحت کا معیار سند ہے. اب سند نہیں، ہم کس طرح کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. اور پھر حوالہ نہیں، تو حدیث کی تخریج میں اور تلاش میں دقت، بڑی پریشانی. حوالہ ہو بھائی، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کے ہے، تو متعلقہ بخاری اور مسلم یا ابو داؤد اور ترمذی کے باب میں دیکھ لو. لیکن جب آخر میں حوالہ نہیں تو کہاں تلاش کریں؟
ولی الدین کے شیخ علامہ طیبی جو بہت بڑے محدث اور مشکات المصابیح کے پہلے شارح ہیں، اپنے شاگرد ولی الدین سے کہا کہ بھائی یار ذرا تکمیل کر لو، المصابیح کی کمزوری ختم کر لو تاکہ لوگ المصابیح پر انگلی نہ اٹھائیں۔ اس کی تکمیل کر لے یعنی یہ کمزوری ختم کر لو، اس کو مکمل کر لو۔ تو استاد جی کی تعمیلی حکم کے لیے مؤلف نے مشکات المصابیح کی صورت میں المصابیح کی احادیث میں تبدیلی، رد و بدل اور اضافہ، ارے بابا اور اضافہ، تم اسی طرح دیکھ رہے ہو مجھے، میں نے سادسہ میں نہیں منع کیا تھا کہ مجھے نہیں دیکھو، منع کیا تھا، ٹیڑھی نظر سے مجھے نہیں دیکھے، میں گھبرا جاتا ہوں، ٹیڑھی نظر تو خطرے کی نظر ہے۔ تو المصابیح میں کچھ تبدیلی اور اضافہ کر کے اور مشکات المصابیح لکھی۔ اور وہ تبدیلی اس طرح کہ المصابیح کے عنوانات الصحاح الحسان کو چھوڑا، بلکہ حضرات شیخین یا صحیحین کے روایت کے عنوان انہوں نے فصل اول رکھا۔ مشکات کے فصل اول میں بخاری اور مسلم کے روایت لاؤں گا، اور فصل ثانی اور ثالث میں بقیہ اصول خمسہ کی۔ اور اضافی کے لیے فصل ثالث کے اضافہ فرمایا، وہاں صرف دو عنوان تھے، الحسان الصحاح الحسان، تو اس کے مقابلے میں فصل اول اور فصل ثانی یہاں کافی تھا، لیکن یہاں صحیح مشکات نے فصل ثالث کے اضافہ فرمایا اپنے اضافے کے لیے اپنے، اور وہ اس طرح کہ صاحب مشکات نے المصابیح کے ساتھ 1511 احادیث کے اضافہ فرمایا، 1511، وہ جو اضافی احادیث ہے 1511 اس کا عنوان ہے مشکات المصابیح کے فصل ثالث۔ اب 4434 وہ اور 511 یہ تو جمع 5945، 5945، 4434 تو المصابیح کے اپنی اور 511 ولی الدین کا اضافہ، پانچ 5945 احادیث کا یہ مجموعہ
آپ اور خواتین، حضرات اور خواتین کے سامنے یہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ اما بعد میں اما بعد جو خطبہ ہے اس میں باعث تعلیف کہ صاحب مشکات المصابیح نے مشکات المصابیح کیوں لکھی، اور پھر المصابیح اور مشکات المصابیح میں وجوہ فرق کتنے ہیں، انشاءاللہ تفسیر سے وہ ہم اور آپ کتاب میں پڑھیں گے۔ پھر مولانا اس مجموعے کا نام مؤلف نے مشکات المصابیح رکھا، مشکات المصابیح، ادبا احتراما تواضعا۔ مشکات کا معنی ہے طاق، دیوار میں نہیں ہوتا طاق، طاقچہ، دیوار میں طاقچہ۔ چراغ کے لیے، لالٹین کے لیے، دیے کے لیے تو ترقی کا دور ہے نا۔ قدیم طرز تعمیر میں یہی ہوتا تھا، دیواروں میں جگہ جگہ لوگ بناتے تھے طاقچے، دیوار میں اس طاق یا طاقچے کو مشکات کہتے ہیں، مشکات۔ تو اپنی کتاب کو طاقچہ کہا، اپنی کتاب کو ظرف بنایا، اور المصابیح کو مظروف۔ تو ظرف اور مظروف میں اہم اور مقصود مظروف۔ باہر ملکوں میں آپ کو ڈونگے میں یا پلیٹ میں سالن دے دیتے ہیں، چائے آپ کو دے دیتے ہیں، اس چائے پی کر کے اس کو آپ پھینک دیتے ہیں۔ آپ کے ہی مہمان ہو گئے، ڈونگے میں کڑھائی گوشت، میٹھا وغیرہ وغیرہ وہ آ گئے، تو وہاں لوگ یہ نہیں کہتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے برتن، بلکہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی دعوت تھی اور مزیدار کڑھائی آپ نے بنائی تھی اور بہت لذیذ میٹھا تھا اور بڑی اچھی بریانی بنائی تھی۔ تو تعریف ظروف کی نہیں ہوتی بلکہ تعریف مظروف کی ہوتی۔ ظرف اور مظروف میں اصل، ظرف اور مظروف میں مقصود مظروف نہ کہ ظرف۔
گویا کہ اصل مصابی ہیں آل مصابی جو امام حسن کی کتاب ہے، وہ مضروب ہیں اور میری کتاب طاقچہ ہے درخت۔ اس تسمیے میں ادب ہے، اس تسمیے میں تواضع ہے، اس تسمیے میں انکساری ہے، اس تسمیے میں لحاظ ہے۔ یہ نہیں کہ میری مرتبہ کتاب یہ بہت اہم ہے اور المصابیح کی کوئی حیثیت نہیں یا یہ نہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں، اور اس لیے اس پر میں نے مشکات المصابیح مرتب کر لی تو ماشاءاللہ کیا کہنا۔ صاحب مشکات نے تسمیے میں المصابیح کی افادیت کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ نام میں المصابیح کی اہمیت کو اور اجالا کر دیا اور بڑھایا۔ مولانا یہ مختصر سا جائزہ تھا مؤلف اور مؤلف کتاب کے بارے میں، اور یہ مباحث اربعہ، البحث الاول فی بیان معنی الحدیث لغتا وشرعا ووجه تسمیته وموضوعه وغرضه، البحث الثانی فی تدوین الحدیث، البحث الثالث فی احوال المؤلف، البحث الرابع فی احوال المؤلف۔ یہ مقدمۃ الاستاد، تاکہ مشروع سے اور کتاب سے قدر مناسبت علاقہ تعلق پیدا ہو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استاذ پر ہے، 4 سے 8 بھی بنا سکتے ہیں، اور 8 سے 12 بھی، اور 12 سے 16 بھی، اور 16 سے 20 بھی۔ لیکن چونکہ حال اور مقام کی رعایت بھی ضروری ہے، اور یہ رعایت بلاغت ہے، اور استاذ کے لیے ضروری ہے کہ یہ حال اور مقام کی رعایت کرے۔ چونکہ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، اور کتب حدیث میں مقصود احادیث، استاذ کی تقریر، استاذ کا کلام بقدر ضرورت تو ضروری ہے، لیکن زیادہ مناسب نہیں ہے۔ حدیث کی یہ جو درس حدیث ہے یا سامنے کچھ بھی ہو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے وہ اپنے کام میں لگ جائیں، اور
انشاءاللہ صرف یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے 2 سال اس کا موضوع ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ وام نہ کرے کہ جی وہ تو فلاں مدرسے میں انہوں نے روسی سمانیہ اور کسی نے 12 اور کسی نے 16 اور کسی نے 20. یہ ہر استاذ کی اپنی تعبیر ہے، مزاج ہے. اساتذہ کے طبائع مختلف ہیں کیا نہیں ہے؟ جس طرح رنگوں میں فرق تو اندر بھی فرق. بہرحال یہ 4 مباحث ہے، مہربانی کر لے. 8 نہیں ہے، 12 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، 24 نہیں ہے، یہ یاد رہنی چاہیے. انشاءاللہ کل سے کتاب شروع ہوگی.